اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ میرے عزیزو یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، رب کریم کا قرب حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہے، بڑی میرے عزیزو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ مصائب و آلام کے پہاڑ میرے عزیزو ٹوٹا کرتے ہیں انسان پر، تب کہیں جا کر کے وہ اللہ کا محبوب بندہ بنا کرتا ہے۔ آؤ میرے عزیزو قرآن مقدس کی یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ رب نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ آؤ اللہ نے دوست کیسے بنایا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دوست کوئی ایسے ہی تو نہیں بن جایا کرتا ہے نا، اللہ کا محبوب بندہ تو کوئی ایسے ہی نہیں بن جاتا ہے۔ آؤ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھو، آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کن کن پریشانیوں کا سامنا کیا، آپ نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ آؤ میرے عزیزو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانیوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون کون سی قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دی ہے۔ میرے عزیزو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نمرود کے دور سلطنت میں پیدا ہوئے، اور اس روئے زمین پر میرے عزیزو 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی ہے، جس میں سے 2 مومن ہیں، 2 کافر ہیں۔ مومن کون سے ہیں؟ ایک ہیں حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ایک ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور میرے عزیزو کافر کون کون سے ہیں؟ ایک ہے بخت نصر اور ایک ہے نمرود بادشاہ، ان 4 نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ آؤ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دور نمرود میں پیدا ہوئے۔ نمرود ایک بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں تھے تو آپ کے والد نے بستی سے دور جا کر کے ایک میرے عزیزو کوٹھری بنا دی تھی کہ جہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش ہونا تھی۔ جب آخری وقت آیا نا میرے عزیزو، جب پیدائش کا وقت آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، تو آپ کی والدہ وہاں پر جاتی ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جنم دیتی ہے۔ جو تہخانہ آپ کے والد نے تیار کیا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اسی تہخانے میں جنم لیتے ہیں۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ دوسرے بچے جس طرح میرے عزیزو 1 سال میں بڑے ہوا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 1 مہینے میں اتنے بڑے ہوتے تھے۔ آؤ میرے عزیزو تاریخ کے اوراق کو اور پلٹ کر کے دیکھو، آپ کو پتا چلے گا کہ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میرے عزیزو جب 13 برس کے ہوئے نا، تو آپ نے اپنی والدہ سے سوال کیا، اے والدہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ میرا رب کون ہے؟ کون ہے میرا رب؟ مجھے پالنے والا کون ہے؟ مجھے رزق دینے والا کون ہے؟ رب میرے عزیزو کہا جاتا ہے پالنے والے کو۔ تو آپ کی والدہ کہتی ہے بیٹا تیرا رب میں ہوں، میں تجھے پالتی ہوں، میں تجھے دودھ پلاتی ہوں، میں تیری پرورش کرتی ہوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سوال کیا، اے والدہ یہ بتاؤ پھر تمہارا رب کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے جواب دیا میرا رب تیرا والد ہے جو کما کر کے لاتا ہے، محنت کر کے لاتا ہے، اور مجھے وہ کھلاتا ہے، وہ مجھے پالتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ نے سوال کر دیا، اے والدہ ذرا یہ بتاؤ میرا رب تم ہو، تمہارا رب میرے والد ہے، تو میرے والد کا رب کون ہے؟ تو یہاں پر میرے عزیزو آپ کی والدہ آپ کو خاموش کر دیتی ہے اور اپنے شوہر کے پاس میں جا کر کے کہتی ہے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہمارے گھر میں جنم جس نے لیا ہے، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ وہی بچہ ہے کہ جس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے کہ وہ زمین والوں کے دین کو بدل کر کے رکھ دے گا۔ جب میرے عزیزو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تہخانے سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ سورج نکل رہا ہے تو لوگ اس کے آگے اپنے سر کو جھکا رہے ہیں، چاند کی چاندنی کے آگے لوگ اپنے سر کو جھکا رہے ہیں، کوئی بہتے دریا کے آگے اپنے سر کو جھکا رہا ہے، کوئی اونچے پہاڑ کے آگے اپنے سر کو جھکا رہا ہے۔
کوئی اونچے پیڑ درخت کے آگے اپنے سر کو جھکا رہا ہے. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میرے عزیزو یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا اے لوگو یاد رکھنا یہ جو سورج جو ڈوبنے والا ہے، جو ڈوبتا ہے نکلتا ہے، وہ تمہارا رب نہیں ہو سکتا ہے. یہ چاند جو چھپ جایا کرتا ہے وہ تمہارا رب نہیں ہو سکتا ہے. یہ آگ جو نقصان پہنچاتی ہے لوگوں کو یہ تمہارا رب نہیں ہو سکتی ہے. یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت یہ تمہارا رب نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ تمہارا مرار تو ایک ہی رب ہے کہ جس نے دریا کو، چاند کو، سورج کو، پہاڑ کو، درخت کو، ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. عزیزو قرآن مقدس کے اندر یہ واضح طور پر بیان فرما دیا گیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چاند، سورج اور ستاروں کی پرستش کے خلاف بیزاری کا اعلان فرما دیا. میرے عزیزوں انہی چاند اور سورج کو پوجنے والوں میں، انہی پتھروں کے آگے سر کو جھکانے والوں میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چچا بھی شامل تھا جس کا نام تھا آزر. حضرت ابراہیم نے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. میرے باپ تو ایسے کو کیوں پوجتا ہے جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ تیرے کچھ کام وہ آ سکتا ہے. تو آزر نے کہا اے ابراہیم اگر تو سچا ہے، تیرا رب سچا ہے اور تیرے رب کے سچا ہونے کی گواہی اگر یہ بت دے دیں گے تو ابراہیم میں تجھ پر ایمان لے کر کے آؤں گا، تیرے رب کو میں مانوں گا، اس دین کو اپنا لوں گا کہ جس دین کے بارے میں تو بات کرتا ہے. تو میرے عزیزو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی. تمام بتوں سے یہ آواز آنے لگی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. جب آزر نے یہ معجزہ دیکھا نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تو وہ کہنے لگا ابراہیم تو تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ سب جادو سے کیا ہے. اور یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لے کر کے آیا. تو میرے عزیزو برائی بہت جلدی پھیلتی ہے معاشرے کے اندر، لیکن اس برائی کے خلاف آواز اٹھانا، اس برائی کے خاتمے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے. جب آپ معاشرے سے کسی برائی کو مٹانا چاہو گے تو آپ کو مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو مالی نقصان بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو جان کا نقصان بھی ہو جائے. اب آؤ یہاں سے دیکھو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بالکل بیزاری کا اعلان فرما دیا کہ یہ چاند، سورج، ستارے، یہ پتھر یہ معبود نہیں ہو سکتے، یہ رب نہیں ہو سکتے، یہ خدا نہیں ہو سکتے. یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہارے کام میں یہ آ سکتے ہیں. آپ نے صاف اعلان فرما دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آسان تھا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے سب کافر، سب بتوں کی پوجا کرنے والے. تو ان بتوں کے پجاریوں کے سامنے، بتوں کو پوجنے والوں کے سامنے یہ اعلان کرنا کہ یہ غلط ہے، یہ پتھر کے بت یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ جن کے آگے تم اپنے سروں کو جھکاتے ہو یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں، یہ آسان کام نہیں تھا میرے عزیزو. آؤ میرے عزیزو اب یہاں سے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے عزیزو آپ کی جو قوم تھی نا اس کا ایک میلہ لگا کرتا تھا، یہ بڑا مشہور سا واقعہ ہے. لیکن آؤ ذرا دیکھو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کے اندر کیا کچھ پوشیدہ ہے. گہرا دوست بنایا ہے نا اللہ نے، تو ایسی تو نہیں بنا لیا. کن کن امتحانات سے حضرت ابراہیم کو گزرنا پڑا ہے، کیسی کیسی قربانیاں دینی پڑی ہیں. میں نے عرض کیا نا جان کی قربانی بھی دینا پڑ سکتی ہے. تو جب سارے لوگ میلے میں گئے حضرت ابراہیم وہاں پہنچے جہاں سارے بت رکھے ہوئے تھے. آپ کلہاڑی لے کر کے پہنچے، سارے بتوں کو توڑ دیا. آپ نے ایک بڑے بت کے کاندھے پر کلہاڑی کو رکھ دیا. جب سارے لوگ آئے نا سب نے دیکھا کہ مندر کے اندر جو بت ہیں وہ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، جو ایک بڑا بت ہے وہ صحیح و سلامت ہے، اس کے کندھے کے اوپر کلاڑی رکھی ہوئی ہے. سب نے کہا یہ کام کس نے کیا ہوگا، کس نے کیا ہوگا. سب جانتے تھے کہ ہاں ایک ہی انسان ایسا ہے کہ جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، جو ان کے بارے میں غلط سلط باتیں کہتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ابراہیم ہے. سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ یہ ابراہیم کا کام ہے، ابراہیم نے ہی ہمارے بتوں کو توڑا ہوگا. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ آپ نے کیا ہے یہ کام. آپ نے فرمایا یہ تمہارے بت سے پوچھو جو بڑا بت ہے جس کے کاندھے پر کلاڑی رکھی ہوئی ہے، اس نے کیا ہوگا یہ کام.
اس نے توڑ دیا ہوگا سارے چھوٹے چھوٹوں کو۔ وہ لوگ کہنے لگے ابراہیم ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے بھی یہی فرمایا، جھوٹ نہیں بولا تھا میرے عزیزو، بلکہ سبق دینا تھا ان کو، انہیں کچھ سکھانا تھا۔ آپ فرمانے لگے میں بھی تو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو تم ان کے آگے اپنے سر کو کیوں جھکاتے ہو؟ لیکن اتنی جلدی اگر خاتمہ ہونے لگ جائے تو میرے عزیزو پھر کیا کہنا، اتنی جلدی برائیاں ختم ہونے لگ جائیں تو پھر معاشرہ سارا ہی نہ سدھر جائے۔ اب کچھ لوگ تھے کہ نہیں یہ تم نے غلط کیا ہے، ابراہیم تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ بات ہوتے ہوتے نمرود کے پاس تک پہنچی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نمرود کے دربار میں بلایا گیا۔ اب میرے عزیزو اس کے دربار میں جو بھی جاتا تھا اس کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو جھکا کر کے لے جایا کرتا تھا، لیکن جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نمرود کے دربار میں پہنچے نا تو آپ اس کے آگے نہیں جھکے۔ نمرود نے کہا کہ تم میرے آگے کیوں نہیں جھکے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں صرف اللہ کے آگے جھکتا ہوں، معبود حقیقی کے آگے جھکتا ہوں، صرف اپنے خدا کے آگے جھکتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا ہوں۔ نمرود کہنے لگا کیا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ نمرود نے کہا یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ تو وہ بھی کہنے لگا قال انا احیی و امیت، میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ دو لوگوں کو بلایا قید خانے میں سے، ایک کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، ایک رہا ہونے والا تھا۔ اب نمرود نے کہا کہ جس کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے اس کو رہا کر دو، اور جو رہا ہونے والا ہے اس کو قتل کر دو۔ جب ایسا کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو ابراہیم میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں، کہ جس کی زندگی بچ چکی تھی، جو اب رہنے والا تھا، جو آزاد ہونے والا تھا، میں نے اس کو مار دیا، جو قید خانے میں رہنے والا تھا، جو مرنے والا تھا، میں نے اس کو زندہ چھوڑ دیا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ بڑا بے وقوف ہے، یہ بڑا نادان ہے، یہ ایسے نہیں مانے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے میرے عزیزو پھر دوسری دلیل پیش کی، اور وہ ایسی دلیل تھی جس کا کوئی جواب نمرود کے پاس موجود نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو لاتا ہے پورب سے تو اس کو پچھم سے لا کر کے دکھا۔ میرے عزیزو جب اتنا سنا تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے، جب اس کی گستاخی اسے محسوس ہوئی، اسے لگا کہ میری بات خراب ہو رہی ہے۔ اگر اپنی زبان میں کہا جائے تو کہتے ہیں نا کہ جب کسی جاہل کی، کسی ایسے شخص کی جو نرا جاہل ہے، آج معاشرے کے اندر بھی بات خراب ہو تو وہ اپنی مکمل جہالت پہ پھر اتر جاتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ ابراہیم نے بتوں کو توڑا ہے، ابراہیم کو سزا دیں گے، کیا سزا دی جائے؟ تو کسی نے کہا کہ ابراہیم کو آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا کہ ابراہیم کو آگ کے شعلوں کے حوالے کر دیا جائے، زندہ آگ کے اندر ڈالا جائے۔ اب نمرود مردود نے حکم دیا کہ جاؤ پتھر کی 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی ایک چہار دیواری تیار کی جائے، اور اعلان کر دو سارے شہر کے اندر چہار دیواری تیار کرنے کے بعد میں جتنے بھی چھوٹے بڑے ہیں سب کے سب اس کے اندر لا کر کے لکڑیاں جمع کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میرے عزیزو، قربانیوں کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کیسے کوئی اللہ کا گہرا دوست بنتا ہے؟ جو لکڑیاں لا کر کے نہیں ڈالے گا اس کو بھی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا حضرت ابراہیم کے ساتھ میں۔ اب میرے عزیز جب سارے شہر والوں نے یہ خبر سنی تو سب نے نمرود کے ڈر سے لکڑیاں لانا شروع کی، اس کے اندر جمع کرنا شروع کی۔ 1 مہینے تک میرے عزیزو لکڑیاں جمع کی جانے لگی۔ جب چہار دیواری کے اندر لکڑیاں جمع ہو گئی تو میرے عزیزو اس میں آگ لگا دی گئی۔ اب آگ اتنی خطرناک تھی، آگ کے شعلے اتنے خطرناک
خطرناک تھے. اگر کوئی پرندہ اس کے اوپر سے اڑا کرتا تھا تو جل بھن کر کے کباب بن کے اسی کے اندر گر جایا کرتا تھا. آس پاس میں جو بستیاں تھیں اس کی تپش سے پریشان ہونے لگی تھی. میرے شہر والوں کو پریشانیاں ہوئی, آس پاس میں رہنے والوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. آگ اپنے پورے شباب پر ہو گئی. اب حکم دیا کہ جاؤ ابراہیم کو لایا جائے. منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگ کے اندر میرے عزیزو پھینکنے کی تیاری شروع ہو گئی. ادھر حضرت ابراہیم کو پھینکنے کی تیاری ہے آگ میں. جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا ابراہیم الک حاجت. حضرت جبرائیل نے عرض کی ابراہیم بتاؤ اگر کوئی حاجت ہے تو مجھے بتا دو. حضرت ابراہیم نے کہا ہاں مجھے حاجت تو ہے, لیکن اے جبرائیل مجھے تم سے حاجت نہیں ہے. حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے پھر ابراہیم یہ بتاؤ کس سے حاجت ہے؟ سے حاجت ہے پھر اس سے طلب کرو. تو آپ نے جواب دیا علمہ بحالی حسبی من سوالی. فرماتے ہیں اے جبرائیل جس سے مجھے حاجت ہے نا وہ میرے حالات کے بارے میں بہتر جانتا ہے, وہ میری حالت کے بارے میں بہتر جانتا ہے, وہ میرے لیے کافی ہے. گویا کہ حضرت ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل. حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا, آپ آگ کے قریب ہی پہنچے تھے کہ اللہ نے حکم دے دیا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ہو جا ٹھنڈی ابراہیم پر اور سلامتی والی. رب تعالیٰ کا حکم سنتے ہی میرے عزیزو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہو گئی. اب نمرود یہ سوچ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ رب العالمین آپ جل گئے ہوں گے, آپ کی ہستی مٹ گئی ہوگی, جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے. ذرا سی کوئی پریشانی ہم پہ آ جائے تو شکوہ اور شکایتیں یہ ساری چیزیں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں. میرے عزیزو دعائیں قبول کروانے کے لیے بھی بہت بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں. اور تمہاری ہماری کیا اوقات ہے میرے عزیزو جب اللہ نے اپنے نبیوں سے امتحان لیا ہے. اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر ہر امتحان میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. جب دیکھا نا نمرود نے اوپر چڑھ کے تو آگ کے تمام شعلے پھول بن چکے تھے, آتش کدہ گلے گلزار بنا ہوا تھا, اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم فرشتوں کے جھرمٹ میں پھولوں کے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا گیا ابراہیم اس آگ سے کیسے بچے, یہ ناز و نعمت کیسے ملی؟ تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل کی وجہ سے ہے. تو ایسا کب ہوتا ہے پریشانیاں آئے, مصیبتیں آئے. اسلام میرے عزیزو یہ ہمیں قربانیاں سکھاتا ہے کہ ہمیں قربانیاں کس طرح پیش کرنی ہے, قربانیاں کیسے دینی ہے. صرف نام کے لیے نہیں بلکہ دل سے اگر کام کو کرو گے تو وہ قبول بھی ہوگا رب کی بارگاہ میں, اور وہ عمل کرتے ہوئے پھر تمہیں مزہ بھی آئے گا. جب آگ میں جا رہے تھے تو رو نہیں رہے تھے, گڑ گڑا نہیں رہے تھے, ہاتھ نہیں جوڑ رہے تھے نمرود کے آگے کہ مجھے نہ ڈالا جائے, مجھے معاف کر دیا جائے, بلکہ یقین تھا اپنے رب پر, یقین کامل تھا کہ ہاں میرا رب جانتا ہے بہتر کہ میں نے یہ صحیح کیا ہے, اور آگ میں جانا وہاں تک پہنچنا یہ بھی رب کا فیصلہ ہے. پھر آگ کو پھول بنا دینا, گلے گلزار بن جانا آگ کا, یہ بھی میرے رب کا فیصلہ ہے. فیصلوں کو رب پر چھوڑ دیں, قربانیاں دینے کی عادت ڈالیں, پھر دیکھیں زندگی میں کیسی بہاریں آتی ہیں. اور میرے عزیزو پھر قربانیاں دینے میں کیسا مزہ آتا ہے. پھر اللہ کا قرب, اللہ کے محبوب بندے بنتے ہوئے ہم نظر آئیں گے.